يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج اس محفل کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے سجایا گیا ہے اور اس مہینے کو ربیع الثانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور دوسرا نام اس مہینے کا ربیع الغوث بھی ہے. حضرات، کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جس کے دربار میں شیر اور بکری بھی ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہیں، اسی کا نام غوث اعظم ہے. کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم. ایک مرتبہ ایک مرید نے پوچھ لیا، کہا سرکار آپ کے مریدوں میں کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جو گناہگار ہوں گے، آپ کے مریدوں میں کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جو پرہیزگار ہوں گے، جو نمازیں پڑھتے ہوں گے، جو زاہدین ہوں گے، جو عبادت گزار ہوں گے، لیکن سرکار آپ کے مریدوں میں کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جو کبھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے ہوں گے، جس کے سروں پر گناہوں کی گٹھری کا بوجھ رکھا ہوگا. تو سرکار ذرا یہ تو بتائیے ان کا کیا حال ہوگا؟ تو بغداد کے دولہ نے بڑے پیارے انداز میں جواب دیا اور ارشاد فرمایا، غوث اعظم نے میرے مرید جو نیک پرہیزگار میرے مرید ہیں وہ عبد القادر کے لیے ہیں اور جو گناہگار مرید ہیں عبد القادر ان کے لیے ہے. یہ شان سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. کون غوث پاک؟ جس کا نسب والد گرامی کی جانب سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا کرتا ہے اور جس کی ماں کی طرف سے آپ کا نسب حضرت امام حسین سے ملتا ہے. اب پتہ چلا کہ جس کے دادا جس کے نانا جنتی جوانوں کے سردار ہو، قسم خدا کی اس غوث اعظم کی نسبتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اس غوث اعظم کی نسبتوں کا عالم کیا ہوگا جس کی ماں فاطمہ ام الخیر ہو. حضرات، وہ غوث اعظم جس نے 40 سال تک فقط ایک انگور کا دانہ کھا کر کے روزہ رکھا ہو اور فقط آدھا گلاس پانی پی کر افطار کیا ہو. سبحان اللہ، وہ غوث اعظم. آج ہم اسی سرکار غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں جس کی بارگاہ میں چور بھی آ جائے تو کتب بن جاتا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بڑا ہی پیارا ذکر ہے. حضرات، ایک مرتبہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں بچوں کے ساتھ ٹہلنے کے لیے گیا. راستے میں میں نے دیکھا کہ کچھ بچے ٹہل رہے ہیں. سرکار غوث اعظم نے جب اتنا دیکھا تو بیان فرماتے ہیں، میرے دماغ میرے ذہن میں بھی کچھ خیال آیا کہ میں بھی ان بچوں کے ساتھ کھیلوں. قسم خدا کی سرکار غوث اعظم بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے اتنا اپنے دل میں خیال کیا تو غیب سے آواز آئی، عبد القادر تمہیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے بلکہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں. یہ شان ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ کی پیدائش ایران کی ہے
ایران کے ایک شہر جیلان میں اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا فرمایا۔ حضرات جب آپ بغداد کی سرزمین پر آئے، بغداد کی جو زبان ہے وہ عربی ہے اور ایران کی جو زبان ہے وہ فارسی ہے۔ اب سرکار غوث اعظم تو فارسی میں بولا کرتے تھے، آپ کی زبان تو فارسی تھی، لیکن بغداد کے اندر جب آئے تو آپ کی زبان کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا، کسی کی سمجھ میں سرکار غوث اعظم کی زبان نہیں آ رہی تھی۔ اللہ اکبر! سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات و نصیحت نہیں کرتے تھے، کوئی تقریر نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز سے پہلے سو رہے تھے اور سوتے سوتے کیا دیکھا کہ مصطفیٰ کریم کا دیدار ہو گیا، اور جب مصطفیٰ کریم کا دیدار ہوا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبد القادر تم باز و نصیحت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم لوگوں کو دین کی طرف بلاتے کیوں نہیں ہو؟ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سرکار میری زبان تو فارسی ہے اور یہاں بغداد کے بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے عالم تو یہاں عربی کے ماہر استاد ہیں، میں ان لوگوں میں کیسے اپنی زبان کو کھولوں گا؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا عرض کیا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ اب سرکار عبد القادر نے اپنا منہ کھولا، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا تھوک، اپنا لعاب دہن سرکار غوث اعظم کے منہ میں ڈال دیا۔ اب سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، جس دن سے سرکار نے میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا ہے، اس دن سے میری تقریر کا عالم یہ تھا کہ 70 ہزار لوگ میری تقریر سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہ شان ہے سرکار غوث اعظم کی۔ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باز و نصیحت فرما رہے تھے، 70,000 سے بھی زیادہ کا مجمع ہو گیا۔ غوث اعظم فرماتے میری زبان لڑکھڑانے لگی، جیسے ہی زبان غوث اعظم کی لڑکھڑائی، غوث اعظم فرماتے سامنے سے میں دیکھ رہا تھا کہ علی مرتضیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ تشریف لے کر کے آئے۔ عبد القادر ارشاد فرما عرض کرتے ہیں، سرکار کس لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اے عبد القادر گھبراتے کیوں ہو؟ ذرا زبان، ذرا اپنا منہ تو کھولو۔ اب سرکار عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا منہ کھولا اور کھولنے کے بعد علی مرتضیٰ شیر خدا نے اپنا تھوک 6 مرتبہ سرکار غوث اعظم کے منہ میں ڈال دیا۔ جب ڈالا تو سرکار حضرت علی جیسے ہی لعاب دہن ڈال کر کے چلے، ادھر عبد القادر غوث اعظم نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا سرکار ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھو عبد القادر، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا سرکار پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب مصطفیٰ کریم آئے تھے، آمینہ کے لال آئے تھے، تو انہوں نے 7 مرتبہ میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا تھا، لیکن سرکار آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ 1 مرتبہ کم کیوں ڈالا؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مسکرائے اور مسکرانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، عبد القادر سنو، جس نے 7 مرتبہ تمہارے دہن میں، تمہارے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا تھا، وہ مدینے کے آقا، دونوں جہاں کے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ تھے، اور میں غلام ہوں۔ اگر غلام 7 مرتبہ تھوک ڈال دیتا تو آقا سے برابری ہو جاتی ہے، غلام کی شان نہیں ہے۔ یہ ادب ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ادب کی بنیاد پر یہاں تک پہنچے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کو یہ مقام ملا ایسے ہی نہیں ملا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بنا پر ملا ہے۔ بور تو نہیں ہو رہے ہیں، پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟
اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ کی ساری کائنات کو، اللہ نے جو اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، میں اللہ کی ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میرے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھا ہے۔ کیا بات ہے، یہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے، سبحان اللہ۔ بے شک۔ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں خواب میں مجھے الہام ہوا کہ عبدالقادر اعلان کر دو قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب سرکار غوث اعظم نے اتنا سنا تو منبر پر چڑھ کر اعلان کر دیا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم نے جیسے ہی اتنا اعلان کیا تو 313 جو اللہ کے ولی تھے وہ ایک مجلس میں تشریف فرماتے، سب نے اپنی گردنوں کو جھکا کر کے آپ کا قدم اپنی گردن پہ لے لیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو اللہ کے ولی موجود تھے انہوں نے تو اپنی گردن پر غوث اعظم کا قدم لے لیا، لیکن جو موجود نہیں تھے کیا اعلیٰ حضرت اس وقت موجود تھے؟ نہیں تھے۔ کیا حضور تاج شریعہ اس وقت موجود تھے؟ نہیں تھے۔ اب یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ سرکار اعلیٰ حضرت کی گردن پر سرکار غوث اعظم کا قدم ہے؟ تو ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں کہ قیامت تک جتنے ولی اس دنیا میں پیدا ہوں گے ان کی روحوں نے عالم ارواح میں اپنی گردنوں کو جھکا کر کے غوث اعظم کا قدم لے لیا تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ ہے سرکار غوث اعظم کی شان۔ اور سرکار غوث اعظم نے خود نہیں فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، بلکہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، زبان عبدالقادر کی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں آخری واقعہ آپ تک پہنچاؤں گا اور اپنی جگہ لے لوں گا، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ غوث اعظم کا مقام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آپ کی اہمیت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ دلی کے دولہ نظام الدین اولیاء دلی کے راجہ ہیں، بے شک۔ اور آپ کے ایک مرید ہیں شیخ امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا بات ہے بابا، بے شک۔ ایک مرتبہ بو علی شاہ قلندر پانی پت میں جو تشریف فرما ہے، ایک مرتبہ میر خسرو تشریف لے گئے بو علی شاہ قلندر کے یہاں پر۔ جمعرات کا دن تھا، جمعرات کے دن محفل لگی تھی، اور سرکار ابو علی شاہ قلندر کی شان یہ تھی کہ جمعرات کے دن آپ ایک مجلس کرا کرتے تھے، اور اس مجلس کے اندر آپ سرکار دو عالم کی زیارت کرایا کرتے تھے۔ بے شک۔ اب ایک مرتبہ میر خسرو دلی سے پانی پت پہنچ گئے، اور جانے کے بعد جیسے ہی آنکھیں بند کرنے کا حکم ہوا، سرکار ابو علی شاہ قلندر نے فرمایا سب لوگ اپنی اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اب حضور کا دیدار ہونے والا ہے۔ اب سرکار کا دیدار ہوا، ادھر ابو علی شاہ قلندر نے ارشاد فرمایا میر خسرو سب تو نظر آ رہے ہیں لیکن نظام الدین اولیاء تمہارے پیر نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اب مرید سے جب اتنا کہا تو بے چینی بڑھ گئی میر خسرو کی، کہا سب تو نظر آ رہے ہیں مگر تمہارے پیر دلی کے راجہ نظام الدین اولیاء اس محفل میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اب میر خسرو دوڑے دوڑے آئے نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں،
اور عرض کرنے لگے سرکار ابو علی شاہ قلندر نے مجھ سے کہا تھا کہ تمام اولیاء تو نظر آ رہے تھے لیکن تمہارے پیر نظام الدین اولیاء نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو نظام الدین اولیاء مسکرائے، ولی تو ولی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اب نظام الدین اولیاء نے ارشاد فرمایا میر خسرو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جو تمہارا پیر جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ اب میر خسرو نے جب اتنا سنا تو نظام الدین اولیاء نے ارشاد فرمایا بتاؤ بات کیا ہے، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کہا حضور میں نظام الدین اولیاء آپ کا مرید ہوں، پانی پت میں گیا تھا، پانی پت میں ابو علی شاہ قلندر کے یہاں ہر جمعرات کے دن سرکار کا دیدار ہوتا ہے، میں نے وہاں سب کو دیکھا لیکن حضور آپ کو نہیں دیکھا۔ ابو علی شاہ قلندر نے مجھ سے کہا کہ تمام اولیاء تو نظر آ رہے ہیں لیکن نظام الدین اولیاء نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اب نظام الدین اولیاء نے ارشاد فرمایا اے میر خسرو جب جمعرات کے دن دوسری محفل ابو علی شاہ قلندر کے یہاں لگے تو تم پہنچ جانا، اور پہنچ کر کے سرکار جیسے ہی سرکار کا دیدار ہو تو آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا سرکار میرے پیر نظام الدین اولیاء کہاں ہیں؟ اب دوسری محفل لگائی گئی، ابو علی شاہ قلندر کے یہاں میر خسرو پہنچ گئے، ذہن میں کوئی بات گھوم رہی جو پیر نے کہی تھی کہ جیسے ہی دیدار ہو تو سرکار سے پوچھ لینا۔ اب میر خسرو پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد جیسے ہی سرکار کا دیدار ہوا آنکھیں بند ہیں میر خسرو کی، سرکار کی بارگاہ میں آگے بڑھے اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے آقا میرے پیر نظام الدین اولیاء کہاں ہیں؟ یہاں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ مسکرائے، بولو سبحان اللہ، اور مسکرا کے ارشاد فرماتے میر خسرو ایک منزل اوپر بڑھ کے دیکھو۔ اب میر خسرو ایک منزل اوپر بڑھ گئے، دیکھا تو میر نظام الدین اولیاء نظر نہیں آئے۔ اب پیر کو جب نہیں دیکھا تو مرید کی ٹینشن بڑھ گئی، اب جب بڑھ گئی ٹینشن تو آئے پھر سرکار کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں حضور پہلی منزل پر تو سرکار نظر نہیں آئے، تو میرے مصطفیٰ فرماتے جاؤ دوسری منزل پر دیکھو۔ اب میر خسرو دوسری منزل پر چل دیے، دیکھا تو نظام الدین اولیاء وہاں بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہاں نظام الدین اولیاء تو یہاں بھی نہیں ہے۔ اب مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے سرکار دو منزلیں طے کر چکا ہوں مگر پیر کا پتہ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا تیسری منزل پر بڑھ جاؤ۔ اب تیسری منزل پر بڑھ گئے مگر نظام الدین اولیاء وہاں بھی نہیں ہے۔ پھر آئے سرکار کی بارگاہ میں کہا حضور نظر ہی نہیں آ رہے۔ کہا میر خسرو چوتھی منزل کے اوپر بڑھ جاؤ۔ جب سرکار پڑھے تو دیکھا تو نظام الدین اولیاء وہاں بھی نہیں ہے۔ اب 4 منزلیں طے ہو چکی ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں واپس آئے، کہا سرکار میرے پیر نظام الدین اولیاء کو یہاں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ مسکرائے، کہا جاؤ 5ویں منزل پر دیکھ لو۔ اب میر خسرو 5ویں منزل پر پہنچے تو دیکھا نظام الدین اولیاء وہاں بھی نہیں ہے۔ کتنی بنی؟ 5 ہو گئی۔ اب پھر واپس آئے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں، کہا حضور 5 طے کر چکا ہوں لیکن سرکار کا پتہ نہیں ہے۔
میرے مصطفیٰ مسکرائے اور کہا میر خسرو پریشان نہ ہو، چھٹی منزل پر دیکھ لو۔ جب چھٹی منزل پر گئے تو دیکھا وہاں بھی نہیں ہے۔ 6 منزلیں طے کر چکے۔ کہا حضور بڑا مایوس ہوں، بڑا پریشان ہوں، لگتا ہے اب نظر نہیں آئیں گے، مگر زبان مصطفیٰ کی ہے۔ مدینے کے دولہا نے فرمایا جاؤ 7ویں منزل پر دیکھ لو۔ جیسے ہی میر خسرو 7ویں منزل پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد دیکھا کہ 7ویں منزل پر مصطفیٰ کریم کے سامنے نظام الدین اولیاء بیٹھے ہیں۔ یہ مقام ہے نظام الدین اولیاء کا، تبھی تو آپ کو محبوب الہی کہا گیا ہے۔ اب جب پیر نظر آ گئے تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ اب جب پیر کو دیکھ لیا تو مرید کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ جیسے ہی پیر کو دیکھا تو میر خسرو نے اپنی بند آنکھوں کو کھول دیا اور آ گئے دلی کے دولہا کی جانب۔ ادھر نظام الدین اولیاء مسکرا رہے ہیں۔ معلوم تھا نا کہ میرا مرید میرا دیدار کر کے آ رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی میر خسرو نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد عرض کیا سرکار میں نے جو سوچا نہیں تھا اس سے بھی بڑھ کر کے آپ کا مرتبہ ہے۔ آپ کو نہ 1 2 3 4 5 6 تک نظر نہیں آئے بلکہ سرکار کے قدموں میں 7ویں منزل پر نظر آ رہے تھے۔ اب نظام الدین اولیاء نے ارشاد فرمایا میر خسرو میرے علاوہ کوئی اور بھی دکھا وہاں پر؟ میر خسرو جب آپ نے مجھے دیکھا، مجھے دیکھنے کے بعد کیا وہاں پر سرکار کے دائیں بائیں کوئی نظر آیا تھا کیا؟ تو میر خسرو عرض کرتے ہیں سرکار 2 بزرگ نظر آ رہے تھے، لیکن میں نے جیسے ہی آپ کو دیکھ لیا تو مجھے تاب نہ آئی، میں نے آنکھوں کو کھول دیا اور میں پہچان نہ سکا وہ 2 کون تھے۔ کہا سرکار آپ بتا دو۔ میر خسرو نے جب اتنا کہا تو دلی کا دولہا مسکرایا اور مسکرانے کے بعد ارشاد فرماتے میر خسرو سنو، جب تم نے مجھے 7ویں منزل پر دیکھا تھا تو میں سرکار کے سامنے نظر آ رہا تھا، لیکن جو تم نے دیکھا، جن بزرگ کو تم نے سرکار کے پاس دیکھا تھا، جو سرکار کے بائیں جانب بزرگ بیٹھے تھے، وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ ہندوستان کے راجہ خواجہ معین الدین بیٹھے تھے، اور جو داہی جانب بیٹھے تھے وہ بغداد کے دولہا غوث اعظم تھے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اب پتہ چلا کہ سرکار کا مقام، غوث اعظم کا مقام سرکار کی بارگاہ میں کیا ہے۔ یہ شان اللہ نے ایسے ہی عطا نہیں فرما دی، سرکار نے، اللہ رب العزت نے سرکار کے صدقے میں غوث اعظم کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یوں ہی عطا نہیں فرما دیا یہ مرتبہ۔ آپ شریعت کے معاملے میں غوث اعظم اتنے سخت تھے، اتنے سخت تھے، ایک مرتبہ اپنی محفل میں ارشاد فرمایا کہ جو بے نمازی ہو اسے ہمارے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان مصطفیٰ کریم نے عطا فرمائی غوث اعظم۔ حضرات کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جس نے پیدا ہوتے ہی مصطفیٰ کی شریعت کو عام کر دیا، پیدا ہوتے ہی شریعت مصطفیٰ کا اعلان کر دیا۔ اے لوگوں
چاہے کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، جان جائے چلی جائے، کتنا بھی کچھ ہو جائے، جب ماہ رمضان المبارک آئے تو روزے ضرور رکھا کرو۔ یہ شان، یہ مرتبہ سرکار غوث اعظم کو اللہ نے اپنے حبیب کی صدقے میں عطا فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے مولا میرے پڑھنے میں، آپ کے سننے میں کہیں غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ غوث اعظم کے نام کی ایک منقبت 2-3 شعر ہیں، ملاحظہ فرما لیں۔ ارشاد